أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئک سیرحمہم اللہ۔ محترم حاضرین، ساری تعریف و توصیف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ محترم سامعین کرام، آپ جیسا کہ بخوبی واقف ہیں، ہمارا ایک موضوع ہے اور وہ موضوع ہے مسلمانوں کے باہمی واجبی حقوق، اور یہ مسلسل 2 جمعوں سے یہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہی ہم اسی کے تعلق سے کچھ جو واجب حقوق ہیں اس سے متعلق بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ تنبیہات جو اہم ہیں، ضروری ہے، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہوتے ہیں، اگر اذان ہو رہی ہوتی ہے یا جمعہ کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو عموماً وہ کیا کرتے ہیں، جمعہ کی اذان کے وقت وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اب جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ جان لیں، پہلی چیز یہ کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت آپ پر ایک چیز لازم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول نے کہا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ بیٹھے نہیں یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مسجد میں چاہے کبھی بھی داخل ہو اس پر لازم ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کرے۔ جمعہ کی نماز کے لیے میں داخل اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے، جمعہ کی اذان، اس کے بعد خطیب جو ہوتا ہے وہ ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، تو ایسے موقع پر خطبہ سننا کیا ہے، واجب ہوتا ہے، اور اذان کا جواب دینا کیا ہے، مستحب ہے نا، فرض تو نہیں ہے۔ اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن خطبہ سننا یہ کیا ہے، یہ واجب ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ لوگ، ہم اور آپ جو کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے ہیں کہ اب اذان ختم ہوگی اس کے بعد ہم اور آپ سنت ادا کریں گے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ آئیں، اذان ہو رہی ہے، ہونے دیں، فی الفور آپ پر جو لازم ہے سنت وہ 2 رکعت ادا کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہوگا اذان کے بعد وہ خطبہ ہوگا، اور خطبہ کیا ہے، سننا واجب ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے خطبے کے حوالے سے کچھ باتیں اور بھی دیکھنے میں ملاحظے میں آئی ہیں، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، اچانک کسی کی کال آ جاتی ہے، ایمرجنسی کال، تو وہ فون اٹھاتا ہے اور یہاں جو ہے مجلس سے نکل جاتا ہے، یعنی خطبہ سننے کی جگہ چھوڑ کر کے وہ باہر چلا جائے گا آؤٹ سائڈ میں مسجد کے اندر ہی، اور وہاں پر وہ اپنی بات مکمل کرتا ہے، اس کے بعد دوبارہ آ کر کے خطبے میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ یہاں تک اگر آپ خاموشی سے خطبہ سن رہے ہیں، آپ کا جو دوسرا بھائی ہے وہ خاموشی سے خطبہ نہیں سن رہا ہے بلکہ وہ کسی اور چیز میں مشغول ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ کام مت کرو۔ اگر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ یہ کام مت کرو تو آپ نے بھی غلطی کی اور اس نے بھی غلطی کی، اس نے تو غلطی کی ہی کی ہے،
لیکن آپ کے لیے ٹوکنا بھی درست نہیں ہے، اس کو تنبیہ کرنا بھی جائز نہیں، الا یہ کہ جو خطیب ہے وہ ٹوکے کہ آپ فلاں یہ کام مت کیجیے۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز یہ کہ یہ آداب میں سے ہے۔ آداب میں سے کیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنا موبائل سائلنٹ کر لیں یا سوئچ آف کر لیں، تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو۔ مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پر لوگ آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا فون آن ہے یا جنرل موڈ میں ہے تو اس کی بیل بجتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تشویش ہوتی ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیٹھنے کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اور آپ جیسے لگتا ہے کہ جیسے چاہتے ہیں ویسے بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے بیٹھنے کا، صف لگا کر کے ترتیب سے بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، تاکہ لگے کہ یہاں سماج اور سوسائٹی میں مہذب لوگ ہیں، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے، جیسے جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ ٹیک لگا کر، دیوار ہو یا ہمارے پیچھے کوئی ستون ہو، کھمبا ہو، ہم وہاں ٹیک لگا کر کے بیٹھیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ بالکل جو ہے چاق اور چوبند ہو کر کے بیٹھیں، بالکل جو ہے مستعد اور تیار ہو کر کے بیٹھیں، اس طریقے سے آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی جلسے میں آئے ہوئے ہیں، پروگرام میں آئے ہوئے ہیں، جس کو جہاں دل کیا وہاں بیٹھ گیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی آئیں ترتیب سے صف لگا کر کے بیٹھیں، تاکہ آپ کو بیٹھنے میں بھی آسانی ہو، دوسرے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بآسانی جگہ فراہم ہو سکے۔ تیسری چیز یہ کہ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہوں تو بآسانی آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے، جب ابھی نماز کھڑی ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور صف لگانے میں بھی کافی وقت چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ مسجد میں بیٹھنے کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے خواتین میں کے سلسلے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ ہماری خواتین جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر کے باتیں کرتی ہیں، ان کا باتیں کرنا یا باتوں میں مصروف ہونا یہ جائز نہیں ہے خطبہ سننے کے دوران، الا یہ کہ امام وہ خود جو ہے اپنے سننے والوں سے وہ خود مخاطب ہو جائے، وہ ان سے پوچھے۔ اب اس کے دلائل ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا موضوع کچھ اور ہے۔ بہرحال تو یہ کچھ تنبیہات تھیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس پر جو ہے مفصل گفتگو کروں گا، تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل میں جا کر کے، جو جمعہ کے جو احکام ہیں، جو آداب ہیں، اور جس سے مسلمان عام طور پر غافل ہیں، نہیں جانتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ بہرحال ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع کیا تھا کہ ایک مسلمان کے جو باہمی دوسرے مسلمانوں پر جو واجب حقوق ہیں، ان میں سے بہت سارے حقوق کا تذکرہ ہو چکا ہے، تقریباً 4-5 حقوق کا تذکرہ ہو چکا ہے، 4 حقوق کا۔ 5واں حق یہ ہے عائد المریض، یعنی یہ کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی بیمار پڑ جاتا ہے تو آپ کو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اور یہ عیادت کرنا یہ واجب ہے، واجب کفائی۔ واجب کفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا حکم جس کو شریعت نے آپ کو دیا ہے، سب کو دیا ہے، لیکن اگر وہ کام کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کچھ لوگ بھی نہ کریں تو سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہو جائیں گے۔ جیسے یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے جو بات کہی ہے، یہ عائد المریض، عیادت المریض، اس کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کچھ لوگ جا کر کے عیادت کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں کی طرف سے یہ فریضہ ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی عیادت کے لیے نہیں جا رہا ہے تو سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یہ واجب کفائی یا فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب کون سا مریض ہو جس کی عیادت کرنی چاہیے، ایک سوال یہاں یہ بھی ہے نا، تو وہ مریض جو اس کو اس کی مرض نے اس کے گھر میں روک دیا ہو، یعنی وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، بیمار ہو گیا، بخار بہت شدید ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے، تو ایسے شخص کی کیا کی جائے گی، عیادت کی جائے گی۔ یا اور کوئی بیماری ہو گئی جو گھر سے نکلنے میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، آپ کو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ بہت سارے بھائی ہیں، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے، وہاں ایڈمٹ کرانا پڑتا ہے، تو آپ پر یہ واجب ہے، واجب کفائی ہے کہ آپ جا کر کے وہاں پر ہاسپٹل میں جا کر کے اس کی عیادت کریں۔ تو یہاں مریض سے مراد وہ مریض ہے جس کو اس کی مرض نے اس کے گھر میں ہی یا ایک جگہ پر اس کو روک لیا ہو، وہ مسجد نہیں جا سکتا، وہ دوسرے اور کام نہیں کر سکتا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، ایسے مریض کے متعلق نہیں ہے۔
دیکھیں اس کے فضائل کیا ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر وہ مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے باغات میں سے ہے، جنت کے کیاریوں میں وہ گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، اور کہتے ہیں حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ تو اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے کہا من عاد مریضا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، یعنی جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لم یزل فی خرفۃ الجنہ، کہ وہ مسلسل جو ہے وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اب پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وما خرفۃ الجنہ، یہ جنت کے باغات کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا قال جناحا انہ ان یزرع شجرۃ فی الجنہ، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ آدمی جنت جب باغات میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ باغات میں جاتا ہے تو باغات میں جو پھل اور پھول لگے ہوتے ہیں ان سے مستفید ہوتا ہے، پھل ہے تو اس کو کھاتا ہے، پھول ہے تو ان کی خوشبو سے جو ہے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں کہا ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کب تک دعا کرتے ہیں؟ یعنی اگر وہ صبح میں وہ جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو اگلی صبح تک فرشتے اس کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے یہ فضیلت کے متعلق بتایا ہے کہ آدمی، ہمارے ہاں جو ایک مزاج ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کون بیمار ہے، 15 دن ہفتے بھر لوگ گھروں میں قید ہوتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا ہے، جب وہ شخص وہ نکل کر کے آتا ہے سماج اور معاشرے میں گھلتا ملتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب بیمار تھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے سماجی اور اخلاقی بھی اور دینی بھی کہ ہم اپنے بھائی جو بیمار ہیں، آس پاس پڑوس کے لوگ، رشتہ دار لوگ، ان کی عیادت کریں، ان کی خبرگیری کریں۔ اس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں جاتا ہے تو سارے گناہ گار ہوں گے، اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کریں تو ایسی صورت میں اس کو دعا دیں۔ دعا کیا دیں گے؟ یہ دعا دیں گے، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے اذهب الباس رب الناس، کہتے ہیں اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو ہمیں جب مریض پر جو ہے پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے یا اسے دعا دینی چاہیے، اس کو یہ کلمات کی ان کے سامنے پڑھ کر کے کہنا ہے آپ کو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں، یہ طریقہ سکھایا ہے۔ اسی طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ جب جائیں گے تو اس سے جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کو طبیعت میں فرحت اور انبساط پیدا ہوتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ ہاں ہمارا مسلمان بھائی ہماری عیادت کے لیے آیا ہے۔ تو وہاں دیکھیں کہ مریض کی کنڈیشن کیسی ہے، اگر وہ آپ بول پا رہا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے بات کریں، اگر وہ بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے، زیادہ بیمار ہے اور وہاں بات کرنا بولنا مناسب نہیں ہے تو ایسی جگہوں پر جو ہے بولنا نہیں چاہیے اور حد المقدور عیادت کر کے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ کچھ آداب تھے جس کو میں نے بہت ہی مختصر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ایک مسلمانوں پر واجب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا مرض فعودہ اذا مات فاتبعہ، کہ اگر آپ کا کوئی بھائی وفات پا جائے تو اتباع الجنازہ، یعنی جنازے میں شریک ہونا، جنازے میں شریک ہونا یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ یہ بھی فرض کفایہ کا مطلب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا یہی کہ اگر کچھ مسلمان جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں تو باقی مسلمانوں سے یہ گناہ ساقط ہو جائے گا، یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو سارے کے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ تو
جنازے میں شرکت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جنازے میں شریک ہوتا ہے اور اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1 قیرات ہے، اور جب دفن کر دیتا ہے تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ومل قیراتان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قیرات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا مثل الجبلین اکبرین، اللہ کے رسول نے کہا 2 بڑے بڑے پہاڑ، اور پھر کہا اصغرہما مثل جبل احد، اور ان میں سے جب سب سے چھوٹا جو پہاڑ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا پہاڑ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہونے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اس سے غافل ہیں، اس سے لاپرواہ ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی یا وہ لوگ جو ہمارے آس پاس پڑوس میں رہتے ہیں غیر مسلم ہیں، غیر مسلم کے جنازے میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ پہلی چیز یہ کہ اگر غیر مسلم کا جنازہ ہے اور مصلحت تقاضا کر رہا ہے، یعنی یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور ان کو کسی بات کی تلقین کروں گا تو سامنے والا میری بات کو مان لے گا، تو آپ کو وہاں جانا چاہیے اور باقاعدہ جو ہے ان کو اسلام کی تلقین کرنی چاہیے، اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا یہودی لڑکا تھا، وہ آتا تھا، وہ اس کی خدمت کیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ایسے موقع پر کیا ہوا، وہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کیا، یعنی آخری جو بیماری ہوتی ہے جس کے بعد وفات یقینی ہو جاتی ہے، اس بیماری میں وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کی عیادت کی، اور عیادت کرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا، دعائیں دی جو بھی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی تلقین کی، دین کی تلقین کی، کلمہ شہادت کی تلقین کی۔ تو اس لڑکے نے اپنے والد کی طرف اپنے والد سے پوچھا، اس کے والد نے اشاروں میں جواب دیا، پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو اگر کہیں ایسا تقاضا موجود ہے یا ایسے مسالے موجود ہیں جو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پر جائیں گے اور اگر ہم وہاں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کریں گے تو سامنے والا مان جائے گا، قبول کر لے گا، اور ہمارے دین کو دعوت دینے کی وجہ سے کوئی بڑا فتنہ تو برپا نہیں ہو رہا، یعنی فتنے سے محفوظ ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں جانا چاہیے اور ہمیں دین کی تبلیغ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ 6 حقوق تھے جن کا ایک ہی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا حق المسلم علی المسلم 7، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 7 حق ہے، اور ان میں سے جو آخری جن بات کا تذکرہ کیا تھا وہ ہے نصر المظلوم، یعنی مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کی مدد کرنا۔ مظلوم ظلم کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جانیں ظلم کیا ہوتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو آپ اس کے اصلی جگہ سے اٹھا کر کے دوسرے جگہ پر رکھ دیں، یہی ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم کہا ہے۔ شرک کو ظلم کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اللہ کا جو مقام تھا، اللہ کا جو مقام و مرتبہ تھا، وہ آپ نے اس کو تو نہیں دیا، اس سے چھین کر کے ان لوگوں کو دے دیا جو اللہ کے ماں سوا مخلوق ہیں۔ یعنی اللہ کا مقام و مرتبہ کس کو دے دیا؟ مخلوق کو دے دیا۔ تو گویا کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک چیز کو جو عبودیت کے قائم مقام نہیں تھا، جس کا منصب الوہیت نہیں تھی، آپ نے الوہیت کا منصب پہ اس کو فائز کر دیا، چاہے شخص ہو یا پتھر ہو، درخت ہو، کوئی بھی ہو، اسی لیے اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ تو ظالم جو ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کو ایک جگہ اس کے اصلی جگہ سے اٹھا کر کے دوسری جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں ظلم اور ستم کتنی بڑھ گئی ہے، ہمارے اپنے لوگوں میں ظلم و ستم کی کتنی کس قدر زیادتی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے بعد جو حقوق العباد کی بات کریں تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ حقوق العباد میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان کو قتل کر دیا جائے، انسان کو زخمی کر دیا جائے، چوٹ پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں
تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اس کے گھر سے نکال دیں، اس کی پراپرٹی سے بے دخل کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم۔ دو باتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ جن لوگوں نے تم سے قتال نہیں کیا ہے، لڑائی نہیں کی ہے، جنگ نہیں کی ہے، آپ جو ہے کیا کریں، آپ ان کے ساتھ یا انہوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ان تبروہم، کیا مطلب؟ ای ان تعاملوہم بالفضل، یعنی اس کے ساتھ آپ احسان کا معاملہ کریں، ان کو آپ گفٹ دیں، ہدیہ دیں، ان کو اپنے ہاں دعوتوں پر بلائیں، آپ ان کے ہاں دعوتوں پر جائیں، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کیا مطلب؟ آپ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا بھی معاملہ کریں اور فضل و احسان سے کا بھی معاملہ کریں۔ تو دونوں کا اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، دونوں کے سلسلے میں یہ حکم عام ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں دیکھیں قتل کرنے کے کتنے حربے ہیں، مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہے جو مختلف جو ہے جو وہ چیزوں میں اور فتنوں میں ان کو برپا کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں مالی بدعنوانی بہت عام ہے، مالی بدعنوانی بہت زیادہ عام ہے، اتنا عام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے گھرانوں میں، چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں ایک شخص جو ہے دوسرے شخص کے جو ہے حق کو غصب کیے ہوئے ہے، ایک شخص دوسرے کے حق کو جو ہے ہڑپ لیے ہوئے ہے۔ یہ چیز جائز نہیں ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حدیث میراث کی طرف۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں سعد بن ربی، تو وہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے، اور ان کے بھائیوں نے یعنی سعد بن ربی کے جو بھائی تھے انہوں نے کیا کیا تھا، پورا مال اپنا لیا، قبضے میں لے لیا، اور ان کی جو دو بیٹیاں تھیں ان دو بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیا۔ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی وہ اللہ کے رسول کے پاس گئی، اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئی، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر جو تھے سعد بن ربی وہ آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد پھر کیا ہوا، ان کا جو مال تھا وہ مال جو ہے ان کے بھائیوں نے یعنی بچیوں کے چچا نے ہڑپ کر لیا ہے اور بچیوں کو کچھ نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا اور پھر کیا کہا، اس میں جو ایک جملہ ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیونکہ میراث کا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے، تو بہرحال اس میں ایک جملہ ہے۔ جملہ کیا ہے کہ لا تنکحانی الا ولہا مال لہما، یعنی اللہ کے رسول نے کہا، وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، یہ جو دو بیٹیاں ہیں نا، ان کی جب شادی کا وقت آئے گا تو ان کی شادی بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے، الا ولہا مال لہما، مگر یہ کہ ان کا اپنا کوئی مال ہو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس عورت کے پاس، جس خاتون کے پاس اپنی ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے، سماج میں اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، چاہے وہ متعلقہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے پاس دولت ہے، ہزاروں لوگ جو ہے اس سے نکاح کرنے کے لیے دوڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے ہاں جو خواتین کو جو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے اور سارے بھائی جو ہے آپس میں ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شریعت کا ایک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ میں بیان کر رہا ہوں، کلما ضعف امرہ رفع قدرہ، یہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے، فقہ کا قاعدہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی کا معاملہ کمزور پڑتا ہے، شریعت اس کو اٹھا دیتی ہے، شریعت اس کو اور نمایاں کر دیتی ہے۔ جیسے ہمارے سماج و سوسائٹی کا کمزور پہلو کیا ہے؟ خواتین ہیں۔ ہمارے سماج و سوسائٹی کا کمزور پہلو کیا ہے؟ یتیم بچے ہیں۔ تو ہماری سماج و سوسائٹی کے کمزور پہلو کیا ہے؟ غربا ہیں، مساکین ہیں۔ تو شریعت نے ان کے معاملے کو اٹھایا ہے، لوگوں کی توجہ کو مبذول کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ لوگ آپ کے ظلم اور زیادتی کے ستائے ہوئے ہیں، مارے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آج ہمارے ہاں خواتین چاہے کتنے بڑے گھروں میں شادیاں ان کی کیوں نہ کر دی جائیں، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی وہ طلاق دے دی جائے تو ان کو نہ یہاں سے کچھ ملتا ہے نہ وہاں سے کچھ ملتا ہے، دونوں طرف سے وہ محروم ہوتی ہیں۔
حالانکہ ان کا حصہ دیکھیں، ان کا حصہ شوہر وفات پا جائے اس میں بھی ہے، بیٹا وفات پا جاتا ہے اس میں بھی ہے، باپ وفات پا جاتا ہے اس میں بھی ہے، بھائی وفات پا جاتا ہے، مختلف حالات ہیں اس میں بھی ہے، حتیٰ کہ بہن وفات پا جاتی ہے تو اس میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ بعض کنڈیشنز ہیں الگ الگ، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو شریعت نے اتنا زیادہ دھیان دیا ہے اتنا، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی عام ہے۔ ہر شخص جو طاقتور ہے کمزوروں کو دبانا چاہتا ہے۔ اب بھائیوں میں بھی جو تقسیم ہوتی ہے وہ شرعی تقسیم تھوڑی ہوتی ہے، ایسے جس کو جتنا ملا ہڑپ لیا اور جو ہے قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں، اور اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اس نے اگر کسی نے حق مارا ہے تو اس کا حق جو ہے لے کر کے ہم اس کو دے سکتے ہیں، لیکن ظالم کا حق کیا، ظالم کو کیسے ہم مدد کریں؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا ظالم کو مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ظلم سے روکیں۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، ارے یہ تو ان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، چھوڑو جانے دو، دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ ہم اور آپ کیا ہے، کچھ لوگ سب سے خطرناک لوگ سماج اور سوسائٹی میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے بھائی، ہم تو دور ہیں، لیکن ان کا میلان ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کا میلان ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے، ان کا میلان ان لوگوں کی طرف ہوتا ہے جن کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں عدل و انصاف نہیں ہے، سماجی انصاف نہیں ہے، ہر شخص ظلم اور بربریت کا شکار نظر آتا ہے۔ تو یہاں یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں، میں اور معذرت کے ساتھ میں 2-3 منٹ اور لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں، مکہ میں اسلامی حکومت کوئی قائم نہیں ہوئی ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامک اسٹیٹ نہیں تو مدینہ میں بنا، لیکن مکہ میں صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں لوگ اکٹھا ہوئے، حالانکہ وہ شرابی تھے، حالانکہ وہ زانی تھے، حالانکہ وہ جو شرک کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن سماجی برائی کے خلاف وہ اکٹھا ہوئے اور اس گھر میں میٹنگ ہوئی عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں۔ اللہ کے رسول بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے اور کہا، وہاں پر یہ باقاعدہ عہد کیا گیا کہ بھائی ہم مظلوموں کی مدد کریں گے۔ تو یہاں ہم اور آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلمان ہے، کوئی بھی شخص ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کسی کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہو رہی ہے تو ہم انسانیت کے ناطے ہمیں اور آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ دین سکھاتا ہے۔ تو مظلومیت صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، مظلومیت صرف یہی نہیں ہے کہ بس وہ کچھ چیزیں ہیں، آپ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی زیادتی ہو رہی ہے، جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں تو اپنوں میں انصاف نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو لوٹے ہوئے ہے۔ خواتین سب سے زیادہ مظلوم ہے، جس کا شوہر وفات پا گیا ہے، بچے ایسے بے در بدر بھٹک رہے ہیں، نہ تعلیم اچھے سے ہو پاتی ہے، نہ تربیت ڈھنگ سے ہو پاتی ہے، نہ کوئی فیوچر پلاننگ ہے ان کے لیے، کوئی سماج اور معاشرہ سب بے حس ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں اس مظلوم کے متعلق بولنے کے لیے۔ بہرحال میں انہی سب باتوں پر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو سماجی انصاف کے حوالے سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے اوپر جو واجب حقوق ہیں ایک مسلمان کے تئیں اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، ظلم کے خلاف کھڑے رہیں اور مظلومین کے ساتھ کھڑے رہیں، اور ظالم کا جو ہاتھ ہے اس ہاتھ کو پکڑنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس پر ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ یہ صرف دین اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر سماج، ہر سوسائٹی، ہر مذہب، ہر طبقے کا مسئلہ ہے۔ ظلم اور زیادتی مذہب دیکھ کر کے نہیں ہوتی، ظلم و زیادتی مسلک دیکھ کر کے نہیں ہوتی ہے، ظلم و زیادتی جہاں ہونی ہوتی ہے ہو جاتی ہے۔ ظلم و زیادتی بڑے فیملی میں بھی ہوتی ہے اور چھوٹے گھرانوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو ظلم و زیادتی جو ہے علماء کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور ایک جاہل کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ظلم و زیادتی ہو، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور مظلوم کی مدد کرو، اور اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کرو، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ